الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا ماہ مکرم سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ دعا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو اسی دعا کا ثمر ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اس ماہ مکرم کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ جیسے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عظمت ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت قرآن کریم کو حاصل ہے، تمام راتوں میں سب سے زیادہ عظمت لیلۃ القدر کو حاصل ہے، تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت جمعہ کے دن کو حاصل ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت رمضان المبارک کو حاصل ہے۔ جب ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ ہے اور دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ یہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور اس ماہ مکرم میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا آخر رات تک، آخر رات تک کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کیا معنی
کہ پھر آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رب کائنات کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ 29ویں شعبان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یعنی جو ماہ مکرم آ رہا ہے، ایک تو یہ بڑی عزت اور عظمت والا، اور دوسرا برکتوں والا کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا جو ہے وہ انبار ہوگا، شہر مبارک۔ فرمایا برکت والا مہینہ ہے، اور کیسا مہینہ ہے؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا ماہ مکرم جلوہ افروز ہونے والا ہے کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وہ ایسا ماہ مکرم ہے، من ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا رمضان کے علاوہ 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور فرمایا من تطوع فیہ، اور جو اس میں کوئی نفل کرے گا، نفلی عبادت کرے گا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس طرح ہے جیسے رمضان کے علاوہ فرض عبادت کر لی، نفلی عبادت کا اجر فرض کے برابر ملے گا۔ اور ایک فرض کا اجر 70 فریضۃ، رمضان کے علاوہ 70 فرض اگر ادا کرے اس کے برابر رمضان کے ایک فرض کا اجر ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس میں کہ یہ ایسا ماہ مکرم ہے، ایسا ماہ مکرم، فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ماہ مبارک ہے، یہ صبر کا مہینہ۔ اور روزہ انسان کو صبر کی تلقین دیتا ہے۔ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک گیا، صبح سے شام تک شہوات سے رک گیا، تو یہ صبر ہی تو ہوا نا۔ اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پتہ چلا رمضان میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ جنت ہی جنت ہے۔ وَالشَّهْرُ الصَّبْرُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا ماہ مکرم، غمخواری کا ماہ مکرم۔ کیسے؟ جس شخص کو کبھی بھوک لگی نہ ہو، وہ اپنے پڑوس کے بھوکے بچوں کے بھوک سے بلکنے کا اس کو کیا احساس ہوگا؟ جس شخص کو کبھی پیاس نے نہ تڑپایا ہو، اس کو اپنے پڑوسیوں کی پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ احساس اس کو ہوگا جو بھوک سے تڑپے گا، جس کو پیاس ستائے گی، پڑوسیوں کے بچوں کی بھوک کی تڑپ کا احساس ہوگا، پیاس کی تڑپ کا احساس ہوگا۔ اور آپ یہ چیز مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہماری ایک حکومت آتی ہے تو دوسری حکومت آئی تو پہلے والے مخالفین کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں پھینک دیا، اب دوسری آتی ہے وہ اس سے پہلے والوں کو جیل کی سلاخوں میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر ہر طرف کیا شور ہوتا ہے؟ اللہ، سہولیات ہی نہیں جیل میں، دیکھو جی مچھر کاٹ رہے ہیں، دیکھو جی فلاں ہو گیا، وہاں پنکھا نہیں، ایئر کنڈیشن نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ جو شخص اس طرح تکلیف محسوس کرتا ہے اس کو دوسرے کی تکلیف کا بھی احساس ہوگا، اور جب یہ ہو ہی نہ تو اس کو کیا احساس ہے دوسرے کی تکلیف کا؟
تو فرمایا یہ رمضان یہ غمخواری اور ہمدردی کا ماہ مکرم ہے، اس میں بھوکے ہی کو جو بھوکا رہے گا دوسرے کی بھوک کا احساس ہوگا۔ اور ایک شخص نے روزہ ہی نہیں رکھا کبھی، اس کو بھوک ہی نہیں ستاتی، پیاس نہیں ستاتی، اس کو دوسرے کا کیا احساس ہوگا؟ فرمایا وہ شہر الصبر و صبر و ثواب الجنہ، شہر المواسات، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اللہ قدردان ذات ہے، اللہ قدر کرنے والے ذات ہے۔ جو شخص اس طرح کیفیت ہوتی ہے تو پھر میرا رب اس کو نوازتا ہے، اور کیسے نوازتا ہے؟ فرمایا من صام شہر رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کا مہینہ گزارے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں میں تراویح میں کھڑا ہوتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنے رب سے ثواب کی نیت کر کے، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مکرم اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت، اوسطہ مغفرہ، درمیانی عشرہ مغفرت، آخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے گا۔ اس کی تشریح حضرات محدثین نے رمضان کے الفاظ سے یوں کی کہ رمضان کی راہ پہلے عشرے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا پہلے عشرے میں، اور رمضان میم سے اشارہ ہے کہ دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہی مغفرتوں کا ہے، اس لیے پہلا عشرہ جب آئے تو آدمی کو دعائیں اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ سے رحمتیں مانگنی چاہیے، اور دوسرے عشرے میں مغفرتوں کو، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا نون جو ہے اس سے اشارہ ہے نجات، کہ جہنم سے نجات، لہذا تیسرے عشرے میں اللہم اجرنا من النار یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام اس ماہ مکرم میں کرنا چاہیے، اور یہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ اس میں ہمارا ایک دستور زندگی ہونا چاہیے، دستور العمل، سکیجول بنانا چاہیے۔ 11 مہینے تو کمانے میں لگ گئے، ایک ہی 12واں مہینہ ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ جب 12واں مہینہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں، اور کچھ معمولات ہونے چاہیے رمضان اور غیر رمضان میں، میری اور آپ کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ رمضان میں بھی 10 بجے اٹھا، ناشتہ کیا اور پھر چلا گیا، اور غیر رمضان میں بھی یہی ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ پھر کچھ نہ ہوا نا۔ ہاں، اب میری اور آپ کا سکیجول بننا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ آپ کے کیا معمولات تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 4 کام کثرت سے رمضان میں کرنے چاہیے، 4 کام۔ ایک، رمضان المبارک کے دنوں اور راتوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، فرمایا میرے بیٹو، میری 950 سالہ تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ فرمانے لگے اللہ نے اس میں کیا طاقت رکھی؟ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ایک کڑا بنا دیا جائے، اور وہ کڑا ایک میدان میں رکھ دیا جائے، اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے پرچی کو، وہ کڑا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ طاقت ہے اس میں۔ تو رمضان المبارک میں کثرت سے
دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، میری زبان سے یہی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گاڑی چلا رہا ہوں، سفر میں ہوں، یہی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، یہی ہو، ہر وقت رمضان المبارک میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد ہونا چاہیے۔ دوسرا عمل میرے آقا نے فرمایا رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے کرنا چاہیے۔ گاڑی چلا رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، دفتر پہ بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کچھ عرصے کے لیے اپنے موبائل کو سائڈ پر کر لے اور کثرت سے ورد و استغفار کا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب وہ ہے جو اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا سارے ایمان والے خطا کار ہیں، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور خطا کاروں میں سب سے افضل وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے خوشخبری بشارت ہے کہ کل جس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور اس میں کثرت سے استغفار ہوگا، اس کے لیے بشارت ہے۔ یہ مواقع ہیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، استغفار کثرت سے کریں۔ اور تیسرا جو کام کرنا ہے، جنت کثرت سے مانگنی ہے۔ کیوں؟ جنت تو اللہ نے بنائی ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے تم نہیں بنائی۔ جب ایمان والوں کے لیے بنائی ہے تو پھر اپنے رب سے کثرت سے مانگے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں۔ اور چوتھا کام، کثرت سے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس جہنم سے۔ کیوں؟ جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں، جہنم کافروں کے لیے ہے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، اللہ میں آپ کے غضب سے پناہ میں آتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ چار کام تو میرے آقا نے ارشاد فرمائے۔ ان کے علاوہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور نہیں یار، ہر نماز کے بعد ہی اگر ہم بیٹھ جائیں اور زیادہ نہ بھی پڑھیں، ایک پاؤ بھی پڑھ لیں، پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہماری عبادت ہو جائے گی۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو۔ میرے پیغمبر کے صحابہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے، حضرت عثمان ذو النورین ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم ایک رکعت میں تو نہیں پڑھ سکتے، کم از کم مہینے میں تو پڑھ لیں۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ بلکہ میں رمضان میں ہمیشہ ابتدائی جمعے میں یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں مقابلہ ہو، میاں بیوی کا مقابلہ ہو کہ دیکھیں گے اس مرتبہ رمضان میں کون زیادہ تلاوت کرے گا۔ بھائی بہن کا مقابلہ ہو، بھائیوں کا مقابلہ ہو، کون زیادہ تلاوت کرے گا، کون زیادہ قرآن کریم پڑھے گا اس رمضان المبارک میں۔ اس لیے کہ یہ رمضان ہی میں تو قرآن نازل ہوا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اور رمضان کا تعلق لازم ملزوم جیسا ہے، لہذا کثرت سے اس کا میں اہتمام کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ 63 قرآن کریم رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے؟ ہاں، اللہ ان کے کاموں میں وقت میں برکت ڈالتے تھے۔ ایک پورا قرآن دن میں، پورا دن، چونکہ وہ سمجھتے تھے یہ مہینہ اللہ کا ہے، اب ہم نے 11 مہینے جو غفلت گئی ہے اب اس میں اس کو دور کرنا ہے۔ اور ایک قرآن رات میں، اور تراویح میں 3 قرآن کریم پورے مہینے میں، اور بعضوں نے ایک لکھا، اگر ایک ہو تو 61 قرآن، 3 ہو جائیں تراویح کے تو 63 قرآن کریم وہ رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ میں اور آپ تو 63 نہیں پڑھ سکیں گے، چلو 2 ہی پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، ایسا تو ہو سکتا ہے،
تاکہ کل جب آگے 63 قرآن پڑھنے والا جائے تو پیچھے یہ آئے کہ ہاں کورنگ ٹاؤن کا رہنے والا فلاں نمازی فلاں کا بیٹا وہ بھی اس لائن میں ہے کہ جس نے رمضان میں 3 قرآن کریم مکمل کیے، اور جو 3 نہیں پڑھ سکتے ایک تو سن لو بھائی پورا، وہ ایک بھی پورا نہیں سنتے، کل کیا جواب دو گے پھر؟ ایک بھی نہیں، 8 پڑھی اور بھاگ گیا، دوسرے دن پھر آیا اور 8 پڑھی اور بھاگ گیا، اب ان 12 رکعت میں جو قرآن پڑھا وہ نہیں سن سکا، جب نہیں سن سکا تو ایک بھی قرآن اس کا نہ ہوا رمضان میں، کتنا بڑا ظلم ہے بھائی۔ یہ اوپر جو بچے شور کر رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، ایک بڑا لڑکا اوپر جائے اور جو باتیں کر رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دے، یار یہاں بات سننے کے لیے آتے ہیں، آپ ہی اپنی باتیں کرنی ہے باہر کر کے آؤ جاؤ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک قرآن بھی نہ پڑھ سکے نہ سن سکے، کیا منہ دکھائے گا وہاں؟ کیا جواب دے گا کہ تجھے تیری دکان 20 تراویح پورے نہیں پڑھنے دے سکی، تجھے تیرا دفتر 20 رکعت پوری نہیں پڑھنے دے سکا؟ کیا جواب دے گا؟ اور 8 پڑھی اور فوراً مڑ کر بھاگ گیا، پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہے اور 8 پڑھ کر سب کے سامنے مڑ کر جا رہا ہوتا ہے، میں جا رہا ہوں بغاوت کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ باقی قرآن نہیں ہے، جیسے باقی بھی قرآن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم یقین سے کہتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے، 20 سے کم نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم جیسے کہتے ہو 8 ہے، کل قیامت کے دن کا 8 تھی 20 کیوں پڑی؟ میں کہہ سکوں گا اللہ باقی 12 رکعت ہے نوافل کا اجر دے دے گا، اور اگر پوچھ لیا 20 تھی 8 پڑی باقی 12 کہاں گئی؟ اس وقت گریبان جھانکے گا، کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اس میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہے ہی 20 ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آؤ اللہ کے لیے اپنے آپ کو یہ مہینہ اللہ کے لیے وقف کر دو، اور وقف کر کے پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، کم از کم ایک پورے قرآن کا اجر تو مل جائے نا۔ رمضان المبارک میں جیسے تراویح سنت ہے، ایسا پورا ایک قرآن سننا بھی سنت ہے رمضان المبارک میں۔ یہ الگ الگ ہیں۔ ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کریں کہ آپ کسی جگہ پر 10 روزہ تراویح ہے، پورا قرآن 10 تراویح میں آپ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ الگ پڑھ لیں تراویح، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ قرآن مجید پورا سننا چاہیے تراویح میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معمول ہمیں بنانا چاہیے کہ قرآن کریم کثرت سے تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت سے تلاوت کریں۔ میں اجمالی ذکر کر رہا ہوں، خاکہ تفصیل آئندہ جمعہ ہوگی انشاءاللہ۔ کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں، کیوں؟ یہ رمضان مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اور پھر رمضان المبارک کا جو برکتوں والا ماہ مکرم ہے اس میں خوب خرچ کریں۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے 70 کے برابر اجر ملے گا، خوب خرچ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خرچ کرنے والے، لیکن فرمایا رمضان المبارک میں جیسے ہوا تیز ہوائیں چلتی ہیں ان کے جھونکوں کی طرح آپ خرچ کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول بتایا۔ رمضان میں کثرت سے نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے۔ میرے آقا پوری رات عبادت کرنے والے، فرمایا حتی یتورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، لیکن فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے رمضان کے علاوہ ایسی نہیں، تو اس سے اندازہ لگاؤ غیر رمضان میں پاؤں سوج جاتے تھے تو رمضان میں کیا عالم ہوگا۔ اگر پورا سال نہیں تہجد پڑھ سکے، رمضان میں سحری کے لیے اٹھا 4 رکعت 8 رکعت تہجد بھی پڑھ لے ساتھ، پھر دعاؤں کا اہتمام ہو، افطاری کے وقت، سحری کے وقت قبولیت کا وقت ہے، خوب اہتمام کیا جائے دعاؤں کا، اور اس کا ورد کثرت سے کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ میں نے عرض کیا، یہ میں اجمالاً عرض کر رہا ہوں تفصیل سے پھر، تو یہ جو رمضان آ رہا ہے مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنا معمول بنانا چاہیے، نہ جانے آئندہ سال کسی کو یہ مبارک مہینہ میسر آئے نہ آئے، جن کے ایسے جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہے، لہٰذا اپنے معمولات بنا کر اپنے رمضان کو ہم قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ اور یہاں پر بھی انشاءاللہ نیچے مدرسے میں 15 روزہ تراویح کا اہتمام بھی ہے،
20 روزہ تراویح کا اہتمام بھی ہے، یعنی ایک جگہ پر نیچے مدرسے میں 15 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہوگا، دو جگہوں پر 20 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہوگا۔ تو لہٰذا جو شخص 15 دن میں مکمل کرنا چاہیں وہ بھی آرام سے شامل ہو سکتے ہیں، 20 دن میں مکمل کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اوپر تو ہمارا معمول کے مطابق جو ہوتا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آ رہا ہے جو رمضان، اس کی ہم قدر کریں۔ جو میں نے عرض کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔